الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ حضرات، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ شادی بیاہ جیسے معاملات میں لوگ جن چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جس کے بنا بھی کام چل سکتا ہے، ان چیزوں کو بلا وجہ بس عوام کی خوشی کے لیے، اپنے پڑوس کے خوشی کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے وہ چیزیں اپناتے ہیں، ان چیزوں کو بلا وجہ شریعت میں داخل کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو ہلکا کرو، جتنا کم خرچ ہو اتنا زیادہ جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کو پسند فرماتا ہے اور اسے آسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چونکہ جب نکاح ہم بھاری بنا دیں گے، مشکل کر دیں گے، نکاح منعقد کرنے میں اگر ہم جو ہے اس میں زیادہ خرچ کریں گے تو جو لوگ مالی حالات میں پیسے کی وجہ سے کمزور ہیں تو وہ لوگ نکاح کرنے سے بہت دور رہ جائیں گے، اور جس بنا پر گناہ کا دروازہ کھل جائے گا۔ لہٰذا ہمیں شریعت بھی یہی حکم دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کو آسان کرو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے جو نکاح کی استعداد رکھتا ہے، نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ نکاح جو منعقد ہوتا ہے، نکاح جو منعقد کیا جائے وہ مسجد میں کیا جائے اور جمعہ کے دن کیا جائے، جمعہ کے بعد کیا جائے۔ لہٰذا نکاح منعقد کرنا اور نکاح کا انعقاد جو ہے کرنا مسجد کے اندر یہ سنت ہے، اور جمعہ کے دن کرنا یہ سنت ہے، جمعہ کے بعد کرنا یہ افضل ہے۔ لہٰذا کم خرچ میں نہیں کہ آپ بڑا سے بڑا اسٹیج لگائیں، 10 لوگوں کو اس میں بٹھائیں، 20 لوگوں کو اس میں بٹھائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسٹیج نہ لگا کر کم خرچ کر کے نکاح کو آسان کر کے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، مسجد ہے، آپ اس میں نکاح کا انعقاد کریں، نکاح کا اہتمام کریں، اور نکاح خوانی مسجد کے اندر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور اس بنا پر کم خرچ ہوگا، کم صرف میں، کم مال میں ہمارا نکاح اچھے طریقے سے شریعت کے مطابق اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ منعقد ہو جائے گا۔ لہٰذا نکاح میں کوئی زیادہ مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ 2 گواہ کے ساتھ لڑکا اور لڑکی کے موجودگی میں ان دونوں کو ایجاب و قبول کرا کر نکاح منعقد کر دیں، بس یہی نکاح ہے۔ لیکن ہم اور آپ کا جو معاملہ ہے، نہ جانے کتنے رسومات، کتنے طور و طریقے ایسے ہیں جس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے، اور ہم اسے خوشی سے اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نکاح کو جو ہے زیادہ خرچ کر کے اس کو بڑا بھاری بھرکم اور جو ہے وزندار بنا دیے ہیں، جس وجہ سے بہت لوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، چونکہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نکاح کروں گا تو یہ رسومات ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، میرے سے ادا نہیں ہو پائے گا، میں اسے ادا نہیں کر پاؤں گا، جس بنا پر وہ نکاح کرنے سے دور بھاگتے ہیں اور گناہ کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق نکاح کو آسان کریں، نکاح کو جو ہے ہلکا کریں، اور کم سے کم خرچ میں ہم نکاح کا اہتمام کریں، شادی بیاہ کا اہتمام کریں، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب کریں۔ چونکہ حضرات، نکاح کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے، بس دیندار ہونا لڑکے کے اندر، لڑکی کے اندر یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم نکاح کرو گے، غریب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تجھے امیر کر دے گا۔ یہ قرآن پاک پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر فرمایا کہ نکاح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے تجھے غنی کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نکاح کو آسان مطابق نکاح کریں، شادی بیاہ کا تمام معاملات شریعت کے مطہرہ کے انڈر میں کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرنے سے ہمیں اور آپ کو اس کا برکت عطا